واہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے احسان کرنے میں بھی کیا حد کر دی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ تعریف کرنا پڑی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں سب کے احسانات کا بدلہ میں دے چکا ہوں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن خود عطا فرمائیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ وفا کی انتہا دیکھیے کہ جب غار ثور تک پہنچنے کے لیے نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام پاؤں کے پنجے لگا رہے تھے، ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، اس لیے تاکہ دشمن کو قدموں کے نشانات کا پتہ نہ لگ جائے اور وہ قدموں کے نشانات دیکھ کر کہیں غار ثور تک پہنچ نہ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ابوبکر حاضر ہے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ نبی علیہ السلام پیشکش قبول فرماتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک پہنچاتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اب دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش سنیے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ ان میں سے کچھ بت وہ اونچے لٹکے ہوئے تھے، ان کو توڑنے کے لیے اونچائی کی ضرورت تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول میں رکوع کی حالت میں یہاں جھک جاتا ہوں، آپ میرے پیٹھ پر کھڑے ہو کر ان بتوں کو توڑ دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی انک لا تستطیع حمل ثقل النبوہ، علی تو نبوت کا بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیری کیا شان ہے۔ ایک طرف علی المرتضیٰ جب پیشکش فرماتے ہیں تو نبی علیہ السلام یہ کہہ کر انکار فرما دیتے ہیں کہ علی تو نبوت کا بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھا نہیں سکتا۔ دوسری طرف جب صدیق اکبر پیشکش کرتے ہیں نبی علیہ السلام ان کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور صدیق اکبر نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک پہنچا دیتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام عطا فرمایا تھا وہ کسی صحابی کو عطا نہیں فرمایا۔